آپ خود چیک کریں کہ آپ کے اوپر جادو ہے بھی یا نہیں۔ میں جادو کی 7 علامات، 7 نشانیاں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر کسی میں یہ نشانیاں ظاہر ہوں، یہ علامات پائی جائیں تو اس کے اوپر جادو ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جادو ہے بھی یا نہیں؟ تو میں آپ لوگوں کو 7 علامات جادو کی، 7 نشانیاں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر یہ علامات، یہ نشانیاں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے اوپر جادو ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کا علاج کرنا ہے، اور علاج کسی سے کروانا نہیں ہے بلکہ خود کرنا ہے۔ جادو کا توڑ کیا ہے، جادو کا علاج کیا ہے، یہ بھی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ بہت سے لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جادو یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ جادو کا ثبوت قرآن پاک سے بھی ہمیں ملتا ہے اور حدیث پاک سے بھی ملتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جادو کیا گیا، آپ کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوا ہے۔ تو جادو یہ کوئی کہانی نہیں ہے، جادو یہ بالکل حقیقت ہے۔ بعض لوگ نظر بد کا بھی انکار کرتے ہیں، حالانکہ صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتی ہے۔ تو نظر بد اور جادو یہ حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کہانی ہے، اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ہر دوسرے شخص میں ہی جادو پایا جائے، ہر دوسرے شخص پر ہی جادو کا اثر ہو، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جادو کی علامات کیا ہیں، جادو کی نشانیاں کیا ہیں، یہ پہلے سمجھ لیجئے۔ اگر آپ میں یہ نشانیاں پائی جائیں، اگر آپ یہ علامات دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر جادو ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اہل علم نے کچھ علامات بیان کی ہیں، کچھ نشانیاں لکھی ہیں، تو یہاں پر میں وہ نشانیاں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ جادو کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں اور ہر مریض میں ایک جیسی نہیں ہوتی، مگر اکثر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کون سی؟ نمبر 1 پر بغیر ظاہری وجہ کے شدید نفرت ہونا، یعنی رشتوں میں نفرت پیدا ہو جانا۔ گھر میں آئے ہیں تو ہر شخص کے ساتھ نفرت سے پیش آ رہے ہیں، میاں بیوی کے رشتے میں نفرت پیدا ہو جانا اچانک سے اور نفرت بڑھ جانا، یہ جادو کی علامت ہے۔ نمبر 2 پر کام میں بار بار رکاوٹیں آنا جبکہ اسباب موجود ہوں، یعنی کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، اسباب موجود ہیں، کام کر سکتے ہیں آپ، لیکن پھر بھی اس کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ کوئی نیا بزنس کرنے جا رہے ہیں، کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، اس میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ نمبر 3 پر غیر معمولی وہم یا شک، خاص طور پر قریبی رشتوں میں، قریبی رشتوں کے بارے میں، یعنی جتنے بھی قریبی رشتے ہیں اس میں وہم و گمان میں رہنا، شک میں رہنا۔ میاں بیوی کے رشتے میں، جو قریبی رشتے ہیں، زیادہ قریبی رشتے ہیں، ان میں شک پیدا ہو جانا، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ میاں بیوی پہلے صحیح تھے لیکن اب شوہر کو بیوی کے اوپر بلا وجہ شک ہو گیا، حالانکہ بیوی جو ہے وہ پاک دامن ہے، اس کے اوپر کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی کا شوہر کے اوپر شک کرنا اور اس طرح سے پھر تنازعات جو ہے وہ جھگڑے شروع ہو جانا، تو یہ بغیر وجہ کے غیر معمولی وہم یا شک پیدا ہو جانا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ نمبر 4 پر شدید غم یا ڈپریشن جس کی کوئی معقول دنیاوی وجہ نہ ہو، یعنی کوئی وجہ ہی نہیں ہے معقول، ایسے ہی ڈپریشن میں ہیں، انزائٹی کا شکار ہیں، اور اسی طرح غم جیسی کیفیت آپ نے بنا رکھی ہے، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی غم میں، کوئی شدید غم میں مبتلا ہوں، کوئی ڈپریشن ہے، کوئی انزائٹی کا شکار ہے آپ، بلا وجہ، کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ نمبر 5 پر بار بار ڈراونے خواب یا سانپ بچھو وغیرہ دیکھنا۔ آپ خواب میں سانپ بچھو دیکھتے ہیں، ڈراونے خواب آتے ہیں، آپ زیادہ ڈر جاتے ہیں، ڈراونے خواب آپ دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ڈراونے خواب بہت زیادہ آتے ہیں، ہم سانپ بچھو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، خواب میں ہم ڈر جاتے ہیں۔ تو ڈراونے خواب آنا، سانپ بچھو کا نظر آنا اور اس طرح بڑی بھیانک چیزیں نظر آنا، ڈراؤنی چیزیں نظر آنا، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ نمبر 6 پر جسمانی تکلیف، مثلا سر میں شدید درد، جسم میں سوئیاں چبھنے جیسا احساس جبکہ میڈیکل رپورٹس نارمل ہوں۔ یہ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ سر میں بہت ہی شدید درد رہتا ہے
اور جسم میں سوئیاں چبھنے کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے سوئیاں چبھ رہی ہیں، لیکن جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ تکلیف ہے، تو ڈاکٹر صاحب رپورٹس کرواتے ہیں تو رپورٹس بالکل کلیئر آ رہی ہیں، کوئی بیماری نہیں رپورٹس میں آ رہی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، رپورٹس بالکل کلیئر ہے، لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے سر میں بہت شدید درد ہے، مجھے جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں، مجھے یہ احساس ہوتا ہے، مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ اگر کوئی رپورٹس وغیرہ کلیئر ہیں، میڈیکل رپورٹس کلیئر ہے، لیکن پھر بھی یہ اس طرح کوئی جسمانی جو ہے وہ بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ نمبر 7 پر یادداشت کا متاثر ہونا، یادداشت کمزور ہو گئی، کچھ یاد ہی نہیں رہتا، یا پھر اسی طرح بھول جانا یا الجھنا، ہر بات میں الجھن کا شکار ہو جانا، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اچھا، یہ جو علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ آپ نے دیکھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی بیماری آپ کو لگتی ہے، کوئی اس طرح یادداشت کا پرابلم ہے، کوئی جسمانی تکلیف ہے، تو ایسا نہیں آپ اس کو جادو ہی سمجھ لیں۔ بعض جگہ ڈپریشن انزائٹی کا شکار انسان ہو جاتا ہے میڈیکلی طور پر، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے پہلے ڈاکٹر سے رپورٹس کروانی ہے، اگر وہ کلیئر آ رہی ہیں پھر بھی آپ کے ساتھ یہ پرابلمز آ رہی ہیں، تو پھر آپ کے اوپر جادو ہے یا نظر بد کا شکار ہیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ کوئی وہم آپ کو پڑ گیا تو آپ فوراً سے جو ہے وہ عاملوں کے پاس چلے جائیں۔ بہت سے لوگ اس طرح تھوڑا سا وہم ہوا ہے کسی چیز میں، تو فوراً سے کسی عامل کے پاس رابطہ کر لیں کہ یہ مسئلہ ہے، وہ اپنی بیٹھے دکانیں چمکانے کے لیے بھائی، وہ آپ جائیں گے تو وہ فوراً سے آپ سے یہی کہیں گے بھائی آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کے اوپر بندش ہے، آپ کے اوپر کسی نے سخت ترین جادو کر دی ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس کو فوراً اس کا توڑ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی، یہ چیزیں لانی پڑیں گی، یعنی آپ کے اندر خوف پیدا کر دیں گے، اور پھر آپ ان کے شکنجے میں پھنس جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اپنی دکانیں چمکاتے رہیں گے، آپ سے مال لیتے رہیں گے، اور آپ کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ رزق میں پڑ جائے گی۔ تو اس طرح آپ نے بالکل نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے خود اس کا علاج کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نظر بد ہے یا کوئی جادو کا بھی اثر ہے، تو سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، یہ آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں، اور نماز کی پابندی کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، باوضو رہیں جتنا ہو سکے، جیسے وضو فاسد ہوا فوراً سے وضو کر لیں، کیونکہ یہ اگر آپ پاک صاف رہیں گے تو یہ چیزیں آپ کے اوپر اثر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ درود پاک کی کثرت کریں، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور سورہ بقرہ، اس کی آپ نے تلاوت ضرور کرنی ہے، سورہ بقرہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ سورہ بقرہ یہ جادو کا اثر ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، جتنا سخت ترین جادو بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ شیاطین آپ سے دور ہو جائیں گے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں۔ آپ بار بار جو ہے سورہ فلق اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں اپنے اوپر پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے یقین ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں آپ کو خود یقین نہ ہو کہ ارے بھائی یہ صورتیں پڑھنے سے کیا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ صورتیں، یہ قرآن جو ہے یہ شفا ہے، مومنوں کے لیے یہ شفا ہے۔ آپ یقین کے ساتھ، اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے ان صورتوں کا آپ جو ہے وہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ سب شیاطین آپ سے دور ہو جائیں۔ باوضو رہنے کی کوشش کریں، زیادہ تر باوضو رہیں، تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائیں گی۔ تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی، ہاں کوئی اتھینٹک ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی فراڈ وغیرہ نہیں ہے، اس کے پاس جائے۔ اچھا، ایسے لوگ پھر پیسے طلب نہیں کرتے، اگر وہ آپ سے مال یا کوئی اس کے بدلے میں کوئی جو ہے وہ آپ سے یعنی رکھتے ہیں، مطلب رکھتے ہیں، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ والے ہیں ان سے آپ علاج کروا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے بہروپیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔